استنبول وہ شہر جو دو بر اعظموں کے کنارے بسا ہے، جہاں تاریخ کی تہیں جدید زندگی سے گلے ملتی ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم استنبول کے دھڑکتے دل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آبنائے باسفورس، گلاتا پل اور کراکوے کا علاقہ، یہ صرف نقشے پر چند مقامات نہیں، بلکہ شہر کی روح، اس کی روزمرہ کی زندگی، تہذیب اور صدیوں پرانی اہمیت کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ بالکل۔ یہ جائزہ مختلف مضامین، تاریخی حوالوں، سفری رہنماؤں اور مشاہدات پر مبنی ہے، جن سے ہم اہم نکات نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد ان ذرائع کی مدد سے استنبول کے اس متحرک حصے کی اصل روح کو سمجھنا ہے۔ اچھا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بوسفورس شہر کی معاشی اور تصویراتی شہرگ ہے، گالاتا پل اس کی ثقافتی نبض، اور کاراکوئے وہ کینوس جہاں ماضی کے رنگ مستقبل کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ زبردست۔ ہم ان مقامات کی تاریخی گہرائی، جغرافیائی انفرادیت اور ثقافتی تنوع کو اجاگر کریں گے جو انہیں اتنا خاص بناتے ہیں۔ تو آئیے بوسفورس سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ محض پانی کا ایک تنگ راستہ نہیں، یہ ایک جغرافیائی عجوبہ ہے جو بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرا سے ملاتا ہے اور یوں بحر روم تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک قدرتی سرحد۔ اس کی جغرافیائی اہمیت غیر معمولی ہے۔ یہ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے دنیا کی سب سے تنگ آبنائیں ہیں۔ اچھا، دنیا کی سب سے تنگ؟ جی، بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے لمبائی تقریباً 31 کلومیٹر ہے، لیکن کچھ مقامات جیسے کاندیلی اور آشیان کے درمیان یہ صرف 700 میٹر چوڑی ہے جاتی ہے۔ صرف 700 میٹر؟ جی، اس کی گہرائی بھی مختلف ہے، جو کہیں 100 میٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اوہ واو! اس کا اصل سبق یہ ہے کہ اس کی قدرتی بناوٹ اور تصویراتی مقام نے اسے صدیوں سے عالمی طاقتوں کے لیے ایک ناگزار لیکن خطرناک گزرگاہ بنا رکھا ہے۔ اور یہاں کے پانی کا بہاؤ بھی کافی پیچیدہ اور مشہور ہے۔ جی ہاں، بوسفورس میں پانی کا بہاؤ بہت پیچیدہ ہے۔ سطح پر پانی جنوب کی طرف یعنی بحیر اسود سے مرمرا کی طرف بہتا ہے، جبکہ گہرائی میں شمال کی طرف۔ اچھا، الٹا بہاؤ نیچے؟ جی، اس میں کئی تیز دھاریں ہیں جن میں بدنام زمانہ شیطان کرنٹی یعنی شیطان اکنٹسی بھی شامل ہے، جس کی رفتار بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ شیطان کرنٹی، نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ پیچیدہ بہاؤ اور تنگ راستہ یہاں جہازرانی کو انتہائی مہارت کا کام بنا دیتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 2010 میں سائنٹسٹوں نے اس کی تہہ میں ایک زیر آب دریا دریافت کیا۔ زیر آب دریا؟ جی، جو نمکین پانی کے زیادہ کثیف ہونے کی وجہ سے بہتا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اور اس کی تصویریتی اہمیت کی بات کریں تو؟ یہ ہمیشہ سے ہی اہم رہی ہے۔ یقیناً، یہ بحیرہ اسود سے ممالک، خاص طور پر روس اور یوکرین کے لیے بحیرہ روم اور دنیا تک پہنچنے کا واحد سمندری راستہ ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اس پر کنٹرول ہمیشہ سے عالمی سیاست کا محور رہا ہے۔ 1936 کا مونٹرو کنونشن آج بھی انتہائی اہم ہے۔ کرتا ہے، لیکن جنگی جہازوں کے گزرنے کے معاملے میں ترکی کو کافی اختیارات دیتا ہے، خاص طور پر ان ممالک کے جہازوں کے لیے جو بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع نہیں ہیں۔ اچھا، تو ترکی کا کنٹرول کافی زیادہ ہے؟ جی، خاص طور پر جنگی جہازوں کے حوالے سے۔ یہ کنونشن آج کے بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل منظرنامے میں بھی اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اور یہاں ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے، جس سے خطرات بھی بڑھ جاتے ہوں گے۔ بالکل، روزانہ اوسطاً 130 سے زیادہ بڑے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ سالانہ تعداد تقریباً 48,000 بنتی ہے۔ 48,000 جہاز سالانہ؟ جی، یہ دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ جہاز رانی کے لیے چیلنجز بہت ہیں۔ کم از کم 12 بڑے تیز موڑ ہیں، کچھ تو 80 ڈگری تک گھومتے ہیں۔ 80 ڈگری کا موڑ سمندر میں؟ جی ہاں، اور ان موڑوں پر حد نگاہ بھی کم ہوتی ہے۔ ماضی میں یہاں کئی سنگین حادثات ہو چکے ہیں، جیسے 1979 میں رومانیہ کے ٹینکر انڈیپینڈنٹا کا حادثہ۔ اوہو، ہاں، وہ تو بہت بڑا حادثہ تھا۔ جی، جس سے بڑے پیمانے پر تیل کا رساؤ اور ماحولیاتی نقصان ہوا۔ یہ خطرات بوسفورس کی اہمیت اور اس کے انتظام کی پیچیدگی کو واضح کرتے ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود بوسفورس کے کنارے زندگی سے بھرپور ہیں
اور تکوئے یعنی کوئے جیسی دلکش بستیاں اور پانی کے کنارے بنے خوبصورت عثمانی دور کے یالو گھر۔ یالو گھر، جی وہ تو بوسفورس کی شان ہے۔ بالکل، اور آج بوسفورس پر بنے عظیم الشان پل اور زیر آب مارمارے ریل سرنگ اور یوریشیا روڈ ٹنل جیسی سرنگیں صرف سفر کو آسان نہیں بناتی بلکہ دو براعظموں کے درمیان رابطے اور استنبول کی ترقی کی علامت بھی ہیں۔ درست۔ بوسفورس کی اس عظیم آبی گزرگاہ کو دیکھتے ہوئے آئیے اب اس سنہری سینگ یعنی شاخ زریں پر بنے اس پل کا رخ کرتے ہیں جو صرف شہر کے دو حصوں ایمنونو اور کاراکوئے کو نہیں بلکہ ماضی اور حال کو بھی جوڑتا ہے۔ غلاطہ پل۔ غلاطہ پل، واہ! یہ پل استنبول کی روح کو محسوس کرنے کی ایک بہترین جگہ ہے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ صرف ایک گزرگاہ نہیں، یہاں ہر وقت زندگی رما دما نظر آتی ہے۔ پل کے اوپر درجنوں ماہی گیر اپنی ڈوریں ڈالے کھڑے ہیں۔ ہاں، وہ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں۔ لوگ ٹہل رہے ہیں، ٹرام گزر رہی ہے، اور نیچے بنے کیفے اور ریسٹورانوں میں لوگ باسفورس کے نظاروں اور سمندری ہوا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ واقعی ایک پورا منظر ہوتا ہے۔ یہ واقعی شہر کی زندگی کا ایک چھوٹا سا عکس ہے۔ ادب میں بھی، جیسے پیامی صفا کے ناول فاتح حربیہ میں، اسے مشرق اور مغرب یا روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک علامتی سرحد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، اور اس مقام پر پل بنانے کی کوششیں تو صدیوں پرانی ہیں؟ جی ہاں، یہاں پل بنانے کا خیال بہت پرانا ہے۔ سلطان بایزید دوم نے 1502 میں ایک مستقل پل کی خواہش ظاہر کی تھی، اور مشہور لیونارڈو ڈاونچی نے تو ایک حیران کن واحد محراب والا پل ڈیزائن کیا تھا۔ لیونارڈو ڈاونچی نے استنبول کے لیے؟ جی ہاں، اگر وہ بنتا تو اس وقت دنیا کا سب سے لمبا پل ہوتا، لیکن تکنیکی وجوہات کی بنا پر وہ منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا۔ کمال ہے۔ یہ سوچنا ہی دلچسپ ہے کہ اگر وہ پل بن جاتا تو آج استنبول کا نقشہ کیسا ہوتا۔ تو عملی طور پر پل کب بنے؟ موجودہ مقام پر پہلا پل 1845 میں لکڑی سے بنا، جسے جسر جدید کہا گیا۔ اس کے بعد کئی پل بنے اور بدلے گئے۔ ان میں سے ایک اہم پل 1875 میں بنا پونٹون پل تھا۔ پونٹون پل یعنی تیرتا ہوا؟ جی، تیرتے ہوئے ڈھانچے پر بنا ہوا۔ پھر 1912 میں جرمن کمپنی کا بنایا ہوا تیرتا ہوا پل آیا، جو تقریباً 80 سال تک استعمال میں رہا اور بہت مشہور ہوا۔ اچھا، 80 سال؟ جی، اور اس کے نیچے کیفے اور بارز بھی تھے جو شہر کی ثقافتی زندگی کا حصہ تھے۔ وہ پل 1992 میں آگ لگنے سے تباہ ہو گیا۔ اوہ، افسوسناک۔ اور آج جو پل ہم دیکھتے ہیں؟ یہ 5واں پل ہے جو 1994 میں مکمل ہوا۔ یہ ایک باسکول پل ہے، یعنی اس کا درمیانی حصہ بڑے جہازوں کے گزرنے کے لیے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو کھل جاتا ہے۔ جی، اس پر سے T1 ٹرام لائن بھی گزرتی ہے اور اس کے نیچے بدستور ریستوراں اور کیفے موجود ہیں۔ یہ پل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شہر کی سماجی زندگی کا بھی اہم حصہ ہے۔ اور اس پل کی ایک پہچان یہاں کے ماہی گیر بھی ہیں۔ TRT کی ایک رپورٹ میں کچھ دلچسپ کہانیاں ملتی ہیں۔ ہاں، ان ماہی گیروں کی کہانیاں تو الگ ہی ہیں۔ ہاں، جیسے ساوری چیلک صاحب جو 45 سال سے یہاں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور اسی سے ان کا گھر چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا روزگار ہے۔ 45 سال کافی عرصہ ہے۔ دوسری طرف فڈائل بوزگل جیسے لوگ ہیں جو شوقیہ آتے ہیں دوستوں سے ملنے اور وقت گزارنے۔ ان کا کہنا ہے کہ مچھلی ملے نہ ملے، یہاں آنا اچھا لگتا ہے۔ یعنی ایک سماجی سرگرمی بھی ہے۔ بالکل، اور حسین کارا جیسے بھی ہیں جنہوں نے شوق کو پیشے میں بدل لیا اور پکڑی ہوئی استاورت یعنی ہارس میکرل وہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ ماہی گیر بتاتے ہیں کہ پہلے جیسی بڑی مچھلیاں جیسے پالاموت یعنی بونیٹو یا لوفر یعنی بلو فش اب کم ملتی ہیں، شاید آلودگی یا زیادہ شکار کی وجہ سے۔ ہاں، یہ مسئلہ تو ہے، لیکن یہ سرگرمی آج بھی پل کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ذرائع میں بونیٹو مچھلی کو نمکین پانی میں محفوظ کرنے کے ایک روایتی طریقے لاکھردہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لاکردہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مونیٹو مچھلی کو نمک لگا کر کافی عرصے تک محفوظ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ پل صرف گزرگاہ نہیں بلکہ ایک زندہ سماجی منظر ہے۔ پل کے اس پار جہاں ماہی گیر اپنی قسمت آزماتے ہیں، ہمیں کاراکوئے کا علاقہ ملتا ہے، ایک ایسی جگہ جو پل کی طرح ہی تاریخ کی کئی پرتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ کراکوئے، جی، یہ تاریخی غلاطہ کا علاقہ ہے جو آج ایک نئے جدید روپ میں سامنے آیا ہے۔ بالکل،
کاراکوئے کی ہر تہ ہے جینوا، عثمانی، جدید آج بھی اس کے کردار میں جھلکتی ہے، جو اسے استنبول کے بدلتے چہرے کی ایک زندہ مثال بناتی ہے۔ صحیح۔ یہ ایک قدیم بندرگاہی علاقہ ہے، لیکن آج یہاں آپ کو تاریخی عمارتوں کے ساتھ جدید آرٹ گیلریاں، سٹائلش کیفے، ڈیزائنر دکانیں اور سٹریٹ آرٹ سب کچھ ملے گا۔ واہ، مطلب پرانا اور نیا ساتھ ساتھ۔ جی، ماضی اور حال کا ایک دلچسپ امتزاج ہے۔ اور یہاں پہنچنا بھی بہت آسان ہے۔ گلاتا پل اسے پرانے شہر سے ملاتا ہے۔ تاریخی ٹونل فنیکولر۔ ٹونل، وہ تو خود ایک تاریخ ہے۔ بالکل، دنیا کی قدیم ترین زیر زمین شہری ریل میں سے ایک، اس کا نچلا اسٹیشن یہی ہے۔ T1 ٹرام بھی یہاں سے گزرتی ہے، اور فیری ٹرمینل سے آپ بوسفورس پار کر کے ایشیائی سائیڈ یا شاخ زرے میں آگے جا سکتے ہیں۔ رابطے بہت اچھے ہیں۔ جی، بینکلا جیسی تاریخی سڑکیں یہیں سے اوپر گلاتا ٹاور کی طرف جاتی ہیں۔ کاراکوئے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بازنطینی دور سے ہی یہ ایک اہم بندرگاہ تھے۔ 13ویں صدی میں جینوا کے تاجروں نے یہاں اپنی بستی قائم کی اور اسے قلعہ بند کیا۔ مشہور گلاٹا ٹاور اسی جینوائی دور کی یادگار ہے۔ اچھا، تو گلاتا ٹاور کا تعلق جینوا والوں سے ہے؟ جی ہاں، عثمانی دور میں بھی یہ ایک کثیر الثقافتی مرکز رہا۔ 1492 کے بعد اسپین سے نکالے گئے سفارتی یہودی یہاں آباد ہوئے۔ یونانی اور آرمینیائی کمیونٹیز بھی یہاں موجود تھیں۔ کافی ملی جلی آبادی تھی۔ بالکل۔ 19ویں صدی میں یہ سلطنت عثمانیہ کا مالیاتی مرکز بن گیا۔ بینکلار جادیسی پر بڑے بڑے بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کے دفاتر قائم ہوئے، جن میں عثمانی بینک کا ہیڈ کوارٹر بھی شامل تھا، جو آج سالٹ گلاتا کے نام سے ایک شاندار ثقافتی مرکز ہے۔ سالٹ گلاتا، وہ تو ضرور دیکھنے کی جگہ لگتی ہے۔ تو یہاں گھومنے پھرنے کے لیے اور کیا خاص ہے؟ ذرائع میں کچھ دلچسپ مقامات کا ذکر ہے۔ جی، یہاں دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ فرانسیس گیچیدی یا فرینچ پیسج ایک خوبصورت تاریخی گزرگاہ ہے جس میں چھوٹی دکانیں اور کیفے ہیں۔ اچھا۔ آج کل چھتریوں والی گلی یعنی امبریلا سٹریٹ، ہوچا تحسین سوکاک، انسٹاگرامرز میں بہت مقبول ہے۔ ہاں، وہ تو میں نے تصویریں دیکھی ہیں۔ ایک اور مشہور جگہ کمانڈو سیڑھیاں ہیں، جو اپنے منفرد لہراتے ہوئے ڈیزائن کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ کاموندو سیڑھیاں، ان کا ڈیزائن کیوں ایسا ہے؟ یہ 19ویں صدی کے ایک امیر بینکر ابراہم کمانڈو نے بنوائی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس ڈیزائن کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی گرے تو سیدھا نیچے تک نہ لڑکتا جائے۔ یہ تو کافی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ڈیزائن ہے۔ جی، اور سالٹ گلاتا کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی دیکھنے کی جگہ ہے۔ وہ سابقہ عثمانی بینک کی شاندار عمارت میں قائم ہے، اور وہاں ایک لائبریری، آرکائیو، آرٹ گیلری اور کیفے ہے۔ یعنی تاریخ اور ثقافت کا مرکز۔ بالکل، تاریخ اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ کراکوئے میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں اس کے کثیر الثقافتی ماضی کی گواہی دیتی ہیں، جیسے عرب مسجد۔ عرب مسجد، یہ پہلے چرچ تھی شاید؟ جی، دراصل ایک چرچ سے مسجد میں تبدیل کی گئی تھی۔ زیر زمین مسجد اور کئی تاریخی گرجا گھر اور سیناگوگ بھی ہیں۔ یہ واقعی ثقافتی تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ آرام اور تازگی کے لیے خلیج علی پاشا حمام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تاریخی حمام، جی، یہ 16ویں صدی کا ایک بحال شدہ تاریخی ترک حمام ہے۔ اور آرٹ کے شائقین کے لیے؟ ان کے لیے بھی کراکوئے میں بہت کچھ ہے۔ کئی اہم آرٹ گیلریاں یہاں موجود ہیں، جیسے جمعہ بلڈنگ میں پائے آرٹ ورکس اور ایکسسٹ اور سیناٹوریم گیلری۔ اچھا۔ اسٹریٹ آرٹ بھی یہاں کافی نظر آتا ہے، خاص طور پر لیو لونیٹک کا پانڈا آرٹ جو ایریا آرٹ گیلری کے باہر ہے۔ پانڈا آرٹ، دلچسپ۔ جی، یہ سب مل کر کاراکوئے کو ایک تخلیقی اور متحرک جگہ بناتے ہیں۔ چلیں اب ذرا کاراکوئے کے ذائقوں کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بندرگاہ اور گلاتا پل کے قریب ہونے کی وجہ سے مچھلی یہاں کا خاصا ہے۔ پل کے نیچے اور قریبی مچھلی مارکیٹ کے آس پاس کئی اچھے آپشنز مل جاتے ہیں۔ جی، مچھلی تو لازمی ہے، اور میٹھے کے بغیر استنبول کا ذکر ادھورا ہے۔ کاراکوئے میں کاراکوئے گولو اولو یہ بقلاوے کے لیے ایک لیجنڈری جگہ ہے۔ گولو اولو، یہ نام تو سنا ہے۔ جی ہاں، 1949 سے قائم ہے اور ان کا بقلاوا پورے شہر میں مشہور ہے۔ آج کل ان کا سوگوک بقلاوا یعنی ٹھنڈا بقلاوا جو دودھ اور چاکلیٹ سے بنتا ہے بہت مقبول ہو رہا ہے۔ ٹھنڈا بقلاوا، یہ تو نئی چیز ہے۔ جی، اور کافی مزیدار ہوتا ہے۔ ناشتے
یا ہلکے پھلکے کھانے کے لیے ناملی گورمے کا نام اکثر سننے میں آتا ہے۔ ناملی گورمے؟ ہاں، وہ بہت مشہور ہے۔ یہ ایک قسم کی ڈیلیکیٹیسن شاپ ہے جہاں آپ کو ترک ناشتے کی زبردست ورائٹی، طرح طرح کے میزے، پنیر، زیتون اور دیگر مقامی چیزیں ملتی ہیں۔ ان کے گرل کیے ہوئے زیتون کا بھی سنا ہے۔ جی، وہ خاص طور پر مشہور ہے۔ اور کیفے کلچر کاراکوے اس حوالے سے بھی بہت آگے ہیں۔ اوہ بالکل، یہاں ہر گلی میں آپ کو سٹائلش کیفے نظر آئیں گے۔ کاراباتاغ، جو ایک پرانی ورکشاپ کو کیفے میں تبدیل کر کے بنایا گیا ہے، بہت مشہور ہے۔ اچھا، کاراباتاغ؟ فل بکس ایک دلچسپ جگہ ہے جو بک شاپ اور کیفے کا امتزاج ہے۔ اس کے علاوہ بھی کاوا کافی، کرونوٹروپ جیسے کئی اچھے تھرڈ ویو کافی شاپس ہیں۔ مطلب کافی کے شوقین افراد کے لیے جنت ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ خریداری کے لیے بھی یہاں کچھ منفرد جگہیں ہیں۔ ڈیزائن مارکیٹ میں مقامی ترک ڈیزائنرز کی چیزیں ملتی ہیں۔ مائے زائے جیسی دکانوں میں کپڑے، زیورات اور دلچسپ اشیاء مل جاتی ہیں۔ ہاں، وہاں چھوٹی چھوٹی بہت سی دکانیں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ علاقہ سیاحتی ہونے کی وجہ سے کچھ مہنگا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ گلیوں میں تھوڑا گھومیں تو آپ کو بہت سی مقامی اور دلچسپ جگہیں بھی مل سکتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے استنبول کے دل کے 3 اہم حصوں کا جائزہ لیا۔ بوسفورس، جو شہر کی معاشی اور تصویراتی شہرگ ہے، جس کی اہمیت مونٹرو کنونشن کے تحت آج بھی برقرار ہے۔ جی۔ گالاتا پل، جو صرف ایک پل نہیں بلکہ شہر کی ثقافتی نبض ہے، ماضی کو حال سے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ بالکل۔ اور کاراکوے، جو اپنے جینویائی ماضی سے لے کر آج کے جدید آرٹ سین اور کیفے کلچر تک استنبول کی تہ در تہ شناخت اور اس کی مسلسل تبدیلی کی بہترین مثال ہے۔ حال ہی میں مکمل ہونے والا گلاتا پورٹ پروجیکٹ بھی اسی علاقے میں جدید ترقی کی ایک اور کڑی ہے۔ بلا شبہ، بوسفورس، گالاتا پل اور کاراکوے مل کر ہمیں استنبول کی روح کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جو اپنی گہری تاریخی جڑوں پر فخر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، نئی چیزوں کو اپناتا ہے اور خود کو بدلتا رہتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ماضی اور حال، مشرق اور مغرب کا ایک بے مثال سنگم ہے۔ چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ لیونارڈو ڈاونچی نے 1502 میں شاخ زریں کے لیے ایک انقلابی پل ڈیزائن کیا تھا جو کبھی بن نہیں سکا۔ جی۔ ذرا تصور کریں، اگر وہ پل 5 صدیاں پہلے تعمیر ہو جاتا تو آج کا استنبول، اس کا شہری تانا بانا اور شاید اس کی تاریخ بھی کیسی مختلف ہوتی۔ واقعی یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اس سوال پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ آج کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔